الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کا یہ آڈیو اس تعلق سے ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی جب وہ بالغ ہو جائے اور عقل مند ہو تو ان کو اپنی مرضی سے اپنی برابری میں شادی کرنے کا حق حاصل ہے، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے۔ جو لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جائے اور خود اپنی مرضی سے اپنی برابری میں شادی کر لے، اپنے خاندان جیسے خاندانی لوگوں کے اندر شادی کر لے، تو اب گھر کے ذمہ داروں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس نکاح کو ختم کر دے یا دونوں کو نکاح توڑنے پر مجبور کر دے، طلاق پر مجبور کر دے۔ اس طرح کرنا اب گھر کے ذمہ داروں کو درست نہیں ہے، کیونکہ لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے تو ان کو اپنی خود مرضی سے اپنے کفو کے اندر نکاح کرنے کا پورا اختیار ہے۔ اپنے ہم خاندان میں یا خاندان کے برابر خاندان کے اندر نکاح کرنے کی ان کو اجازت ہے۔ اس میں والدین کو ناراض ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اس کو چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو اچھا ادب سکھائے، دینی تعلیم دے۔ جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے، اور اگر بالغ ہو گیا اور اس نے بلا عذر شادی نہ کی اور وہ کوئی گناہ کر بیٹھا تو اس کا گناہ اس کے باپ کے ذمے بھی ہوگا۔ ماں باپ کی مرضی کے بغیر بچے شادی کب کرتے ہیں؟ جب ماں باپ ان کی عمر ہونے کے باوجود بھی ان کی نکاح کی طرف توجہ نہیں دیتے تو مجبور ہو کر غلط قدم بچے اٹھاتے ہیں۔ اگر بچوں نے خود کی مرضی سے ہی کہیں نکاح کر لیا اور وہ نکاح صحیح اسلامی طریقے سے کیا اور اپنی برابری خاندان کے اندر کیا تو والدین کو اب ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ہی والدین کی ذمہ داری اور کام تھا کہ وہ اپنے بچوں کی نکاح کی فکر کرتے ہیں۔ آج کل والدین کی طرف سے بہت ہی زیادہ لاپرواہی، غفلت برتی جا رہی ہے کہ بچے بالغ ہو جا رہے، بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو بچوں کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے ابھی کم عمر ہے، جب زیادہ عمر ہوں گی جب کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر وہ بالغ ہونے کے بعد اور والدین ان کا نکاح نہیں کر رہے، کوئی عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے ان کی نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، اور اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اس گناہ کا وبال ان پر تو ہوگا کیونکہ وہ بالغ ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کے والدین پر بھی، خصوصاً باپ پر، اس گناہ کا وبال باپ پر بھی ہوگا، باپ بھی گناہ میں برابر شریک ہوگا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مشکاۃ شریف کی روایت ہے یہ بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی تمہیں پیغام دے، وہ شخص جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، یعنی لڑکی کے لیے رشتہ ایسے گھر کا آیا کہ وہ گھر کا لڑکا دیندار ہے، اچھے اخلاق ہے، تم کو خود اچھا لگ رہا ہے کہ اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، دیندار ہے، تم خود پسند کرتے ہو، اس کے باوجود بھی وہ نکاح کا پیغام بھیجے، اس کے باوجود بھی اگر نکاح نہ کر دے، اپنی بچی کا نکاح اس کے ساتھ نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا زمین میں فتنہ اور فساد بڑا برپا ہو جائیں گا۔ اس لیے نکاح کے اندر زیادہ معیار بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی لڑکے والوں کی طرف سے معیار اتنا بلند ہو جاتا کہ ان کو ویسی لڑکی مل نہیں پاتی جیسا ان کا معیار ہے، کہتے کہ خوبصورت بھی ہونا، بڑے گھر کی بھی ہونا، خاندان والی بھی ہونا، پھر حالت ایسی ہونا، نہ دبلی ہو نہ موٹی ہو، نہ ہائٹ کم نہ زیادہ میڈیم ہائٹ ہو، اس طرح کے معیار بنا لیتے رشتے کے لیے، تو لڑکی کے لیے پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ کبھی لڑکی والوں کی طرف سے بڑا معیار بن جاتا کہ سرکاری نوکری والا ہوگا تو اسی کو اپنی بچی دیں گے، اونچے خاندان کو تلاش کرنے میں بچی کی عمر پہ عمر بڑھ جاتی ہے، اور بچی کی جوانی کے خواہشات وہ دبا دبا کر پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کو بہت تقاضا ہوتا ہے نکاح کا، لیکن والدین اس کے بھائیوں کی طرف سے شدت سے یہ معیار طے ہوتا ہے کہ لڑکا اگر ٹیچر ہوگا یا سرکاری نوکری والا ہوگا تو ہم اسی کو دیں گے۔ کبھی ہوتا ہے کہ بہت بڑا خاندان کا ہوگا، پیسے والا ہوگا، اسی کو دیں گے۔ چھوٹے موٹے رشتے آتے ہیں ان کو ٹھکرا دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مناسب رشتہ دیکھ کر اپنی بچی کا نکاح جلد سے جلد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ اس کے ذریعے سے بڑے بڑے فساد دیکھنے میں آئے۔ خود اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ فساد برپا ہوتا ہے۔ لڑکی جوانی کی عمر کو پہنچ گئی، شدت سے اس کے اندر جوانی کے جذبات اور خواہشات جوش مار رہے، اور اسے جوانی کی بھوک لگ چکی، اور ایسے وقت میں اسے کھانا یعنی شوہر پیش نہیں کیا جا رہا تو وہ غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتی ہے، اس کا وبال اس پر بھی ہوگا، اس کے والدین پر بھی ہوگا، اور اس سے ہمارا اسلامی معاشرہ بڑا بری طرح خراب ہو سکتا ہے۔ حال والدین کو اختیار اس وقت ہوتا ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی اپنے خاندان کے علاوہ چھوٹے خاندان میں، نیچے کے خاندان میں
جو جس خاندان کے اندر والدین کو آر محسوس ہو رہی، شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، ایسے خاندان میں اگر وہ نکاح کر لیں والدین کی اجازت کے بغیر، تو پھر والدین کو اختیار ہوتا ہے نکاح کے فسخ کرانے میں، نکاح کے توڑوانے میں ان کو اختیار ہوتا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ بچوں کے لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا، اپنے گھر والوں کے، اولیاء کا، ذمہ داروں کا پورا خیال رکھیں نکاح کرنے کے اندر، کہ ان کی رضامندی کو مقدم رکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر والدین کی طرف سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو بچے اپنا نکاح خود کرنے کا حقدار ہے، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے۔ تو یہ نکاح کے تعلق سے مسئلہ تھا کہ بالغ ہونے کے بعد لڑکا لڑکی کو خود اختیار ہوتا ہے۔ کئی گھروں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکے کے گھر والے خود پسند کر لیتے ہیں، لڑکے کی پسند کرنے کی فکر نہیں کرتے کہ اس کو لڑکی پسند ہے یا نہیں، بس ہم نے پسند کر لیا ہمارے بچے کو پسند۔ یہ بھی غلط ہے۔ بعض لڑکی والے اس طرح کرتے ہیں، باپ کہتا ہے کہ میں نے پسند کر لیا میری بیٹی کو پسند ہے، حالانکہ باپ کو چاہیے کہ اپنی بچی کے پاس خود جائے یا اپنی بیوی کو بھیجے کہ پوچھ لے اپنی بیٹی سے کہ اسے وہ لڑکا پسند ہے کہ نہیں جس کو ہم نے اس کے نکاح کے لیے پسند کیا ہے، قبول کیا ہے، کیا وہ لڑکا اس کو پسند ہے۔ تو لڑکی کا یہ حق ہے، اس کا شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اس کو حق دی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے جوڑے کا انتخاب کر سکتی ہے، پسند ناپسند وہ کہہ سکتی ہے والدین سے کہ ابا جان مجھے وہ لڑکا، ابو جان مجھے وہ لڑکا پسند ہے یا نہیں، بالکل لڑکی کہہ سکتی ہے۔ اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچوں سے پوچھے پہلے، ورنہ بعد میں میاں بیوی کے حقوق کا ادا کرنے کا بڑا مسئلہ آتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر پاتے، رشتے ٹوٹنے کے مسئلے آتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے مسئلے آتے ہیں، کیونکہ لڑکے کو لڑکی پسند نہیں تھی یا کبھی لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے بچوں کو دیکھ لے اور معیار کو اپنے کم کرے، زیادہ معیار بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ مقدم لڑکے والے بھی دینداری کو مقدم رکھیں، لڑکی والے بھی دینداری کو مقدم رکھیں، روپیے پیسے کو، نوکری کو اور دولت کو اور پراپرٹی کو مقدم نہ رکھیں۔ معیاری کا یہ حق نہیں ہے، بلکہ معیاری کا اصل حق یہ ہے کہ معیاری کے اندر دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ 4 چیزوں کی وجہ سے لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، کبھی خوبصورتی کی وجہ سے، کبھی خاندان کی وجہ سے اور کبھی دینداری کی وجہ سے۔ تو دینداری کو ترجیح دینا چاہیے، یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے پاس و لحاظ کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سادگی کے ساتھ اور اپنے معیار کو کم زیادہ کرتے ہوئے ہمارے رشتوں کو آسان کرتے ہوئے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا